علیکم. میں ڈاکٹر جہاں آرا شمس آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا ہمارا پروگرام کورس کوڈ 6403 کلاس روم مینجمنٹ سے متعلق ہے. آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 8 کے پہلے حصے کو ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ پروگرام میں ہم یونٹ نمبر 8 کے دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات کو ڈسکس کریں گے اور کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹیچرز کو کس طرح کے پرابلمز ہیں, ٹیچرز ان پرابلمز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہے, لیسن پلاننگ کیا ہے, لیسن پلاننگ کے سٹیپس کیا ہیں, ڈسرپٹیو بیہیویئر کیا ہے اور ٹیچر اس کو کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. اور ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال ہیں. ڈاکٹر محمد ظفر اقبال میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیکلٹی آف ایجوکیشن سے ہے اور ڈاکٹر صاحب عرصہ کئی سال سے درس و تدریس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسا کہ ہمارا یونٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ ٹریکنگ, تو کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے, یہ کانسیپٹ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کروں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یونٹ نمبر 1 میں بھی ہم نے کلاس روم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کانسیپٹ ڈسکس کیے تھے اور ہم نے یہ بھی تھارولی ڈسکس کیا تھا کہ ہم کلاس روم مینجمنٹ کیوں کرتے ہیں اور اس کے فردر فیچرز کیا ہیں. تو میں دوبارہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے سوال کیا ہے اس یونٹ کے حوالے سے, اس کو لنک کرنے کے لیے. کلاس روم مینجمنٹ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ جنرلی اسپیکنگ مینیجنگ دا کلاس روم. اب جب آپ کلاس روم کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس میٹیریل ریسورسز بھی ہیں اور ہیومن ریسورسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب میٹیریل ریسورسز کیا ہیں کہ آپ کے پاس اے وی ایڈز ہیں, آڈیو ویژول ایڈز, آپ کے پاس سیٹنگ ارینجمنٹ ہے, آپ کے پاس وائٹ بورڈ ہے, چارٹس ہیں, جتنے بھی آپ کے پاس جو ریسورسز کلاس روم کے اندر ہیں ان کی ارینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اور دوسرے جو مینیج کرنا ہے آپ نے وہ پیپلز کو مینیج کرنا ہے, جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے, ان کے بیہیویئرز کو مینیج کرنا ہے, ان کی لرننگ کو مینیج کرنا ہے. تو کلاس روم مینجمنٹ بیسیکلی اٹس اے پروسیس آف مینیجنگ students in the classroom as well as the material resources present in the classroom. اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ٹیچر جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکلز اور میتھڈز اور اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے, اور یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کے کیا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, اس کا کنٹینٹ کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, اور کلاس روم کی سیٹنگز کیا ہیں, کلاس روم کا لیول کیا ہے. اکارڈنگلی پھر آپ جو ہے وہ ساری یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مینیج کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی ساری جو چیزیں بتائیں مینیج کرنے کے حوالے سے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کو کافی ورک کرنا پڑتا ہوگا, کافی سارے پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہوں گے. تو وہ کون سے پرابلمس ہیں, ہم چند پرابلمس ہمیں بتائیں کہ جو ٹیچرس کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب اس نے اتنی ساری چیزوں کو کلاس روم میں مینیج کرنا ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, جو کلاس روم مینجمنٹ میں جب ظاہر ہے آپ نے میٹیریل اور ہیومن ریسورس کو مینیج کرنا ہے, 2 طرح کے ان کو میں کیٹیگرائز کرتا ہوں پرابلمس کو. ایک تو جنرل نیچر کے پرابلم ہے جو ٹیچر فیس کرتا ہے, ایک پرٹیکولرلی جو کلاس روم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جو جنرل نیچر کے پرابلمس ہیں وہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈسکس کر لوں. اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ظاہر فائنانس کا ہے. ٹیچرز کے پاس گورنمنٹ جاب کرتے ہیں صرف, اور ان کے پاس ادر سورسز نہیں ہوتے انکم کے, اور ان کو ہمیشہ ہی یہ رہتا ہے کہ جی جو بینیفٹس ہیں یا جو مونیٹری بینیفٹس ہیں, پے جو ہے وہ نہیں ہے, اتنی اپروپریٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو مینیج کر سکیں. اچھا, سیکنڈلی ان کو ایک بڑا ایشو رہتا ہے ٹرانسفرز کا, جو فریکوینٹ ٹرانسفرز ہوتی رہتی ہیں. یہ بھی جنرل نیچر کا پرابلم ہے کہ آئے دن جو ہے وہ ٹیچرز ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں دوسرے ڈسٹرکٹس میں. تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک سیٹلمنٹ کرتے ہیں اپنے گھر کی, بچوں کی, ان کی اسکولنگ کی, اور ساتھ ہی سڈنلی اگلے منتھ میں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے لیے ایک پرابلم بنتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا کہ وہ کس طرح ٹریول کر کے جائیں گے اور کس طرح مینیج کریں گے اپنی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے لیے, کس طرح تیار کریں گے اپنے آپ کو, اور ٹرانسپورٹیشن کیسے مینیج کریں گے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ جو فریکوینٹ ٹرانسفرز ہیں
وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں. یہ بھی جنرل نیچر کا پرابلم ہے. پھر ان کو سوسائٹی میں جو ہے اس طرح کی جو رسپیکٹ ہے وہ نہیں ملتی. ایز اے ٹیچر آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں, جیسے پہلے آج سے کوئی 40 سال پہلے جو ٹیچر کو ایک معاشرے میں رسپیکٹ تھی وہ آج کل نہیں ہے, تو ان کو مختلف جگہوں پہ مختلف تانے بھی سننے پڑتے ہیں, مختلف باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. تو یہ بھی ایک جنرل نیچر کا پرابلم ہے کہ آپ کو ایک فیس کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں. پھر ڈاکٹر صاحب ایک جو پولیٹیکل جو پریشر ہے, جیسے مختلف جو ایم این ایز اور ایم پی ایز جو علاقوں میں ہوتے ہیں وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن کرنا ہے, نہیں کرتے تو آپ کے لیے پرابلم ہے, اور ان اسٹوڈنٹس کو پاس کرنا ہے, نہیں کرتے تو آپ کے لیے پرابلم ہے. تو یہ جنرل نیچر کی پرابلم ہے جو موسٹلی ٹیچر جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں. اب میں اسپیسیفکلی نا کلاس روم سے متعلق بات کرتا ہوں. پاکستان میں گورنمنٹ اسکولس کے اندر جنرلی کلاس سائز جو ہے وہ 60 to 70 ہوتا ہے, اور چھوٹی کلاسز میں تو یہ تعداد 100+ بھی چلی جاتی ہے. اور کالج سائڈ پہ بعض دفعہ جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں یا سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں وہاں پہ 250 راؤنڈ اباؤٹ کلاسز ہوتی ہیں. انگلش کا پیریڈ پڑھتے ہیں تو وہ 200-250 پورے گراؤنڈ میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, کلاس میں جگہ ہی نہیں ہوتی. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کلاس روم مینیج کرنے کا کہ آپ کے سامنے ایک لارج نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم کے اندر موجود ہیں, اوور کراؤڈیڈ ہیں. بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر لیکچر پڑھنے کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایفیشینٹ ٹیچنگ کریں, افیکٹو ٹیچنگ کریں اور ہیومنز اور میٹیریل ریسورسز کو مینیج کریں, تو اتنے بڑے نمبر کو ڈیل کرنا, ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دے پانا, ان کو پراپر ڈیلیوری دے پانا کہ ان کو انفارمیشن ساری سمجھ آ جائے, یہ بڑا مشکل ہے. تو یہ اوور کراؤڈیڈ کلاس رومز یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن کا, یعنی جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں. اب بکس کیا ہیں, بکس انگلش میں ہیں, ٹیچر اردو میں پڑھا رہا ہے, اور جو پڑھنے والے آگے بیٹھے ہیں وہ پنجابی ہیں, موسٹلی ان کی مدر ٹنگ پنجابی ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. یا ایون کوئی بلوچی یا پشتو بیٹھے ہوئے ہیں یا سندھی بیٹھے ہوئے ہیں, بکس انگلش میں ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ انگلش میں ٹیچ کریں یہ کورس, پڑھانے والے کی لینگویج اردو ہے, اور جنہوں نے سمجھنا ہے وہ پنجابی ہیں, پشتو ہیں یا کسی اور لینگویج میں ہیں. تو وہ کیسے یہ ممکن ہوگا؟ یہ بڑا ایک پرابلم ہے ٹیچر کے لیے کہ وہ ایفیشینٹ اور افیکٹو ٹیچنگ کر پائے جب ملٹی لنگول جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک کمیونیکیشن کا ایک بہرحال گیپ رہتا ہے. پھر اسی طرح کلاس روم میں ڈسپلن کے بڑے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں ٹیچر کو. لائک اتنا بڑا جو اوور کراؤڈیڈ رومز ہیں, بھرے ہوئے کمرے ہیں, ان میں آپ کو ڈسپلن کے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اسپیشلی وہ ٹیچرز جو بورڈ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, وائٹ بورڈ زیادہ یوز کرتے ہیں, تو ان کی توجہ بورڈ کی طرف زیادہ ہوتی ہے, لکھنے میں زیادہ ہوتی ہے, کلاس کی طرف کم ہوتی ہے, تو اس سے ڈسپلن پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو ڈسپلن کے ایشوز جو ہیں وہ کلاس روم میں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو کلاس روم کی جیسے میں نے بتایا کہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے, وائس کا ایشو رہتا ہے, یعنی ٹیچر کو اپنی استطاعت سے بعض دفعہ زیادہ اونچا بولنا پڑتا, کیونکہ بعض دفعہ کلاسز کو ہم جو بڑی کلاسز ہیں ان کو ہالز میں ارینج کرتے ہیں, روم میں آتے نہیں ہیں, اور بعض دفعہ گراؤنڈ میں بٹھاتے ہیں, تو موسم کی وجہ سے ظاہر ہے گراؤنڈ میں بھی کلاس نہیں ہو پاتی, تو بعض دفعہ ہم ہالز میں بٹھاتے ہیں. اب ٹیچر کے پاس بعض دفعہ میٹیریل ریسورس نہیں ہوتا کہ وہ مائک کے اندر بولے اور پوری کلاس کو آواز جائے, تو اپنی کیپیسٹی سے زیادہ اونچا وہ بولتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اس کو سن سکیں اور سمجھ سکیں. تو یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ آپ کی جو ٹون ہے یا آپ کی لینگویج ہے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے اور ان کو آواز بھی آئے. تو اس میں ایک پرابلم جو مین رہ گیا وہ یہ کہ فزیکل ریسورس کا نہ ہونا کلاس روم کے اندر. گورنمنٹ چونکہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یونیسکو کہتا ہے 4% آف دا GDP سرو کریں ایجوکیشن کے اوپر, اور ہماری تمام گورنمنٹس نے 2.1 سے اوپر یا 2.3 سے اوپر ہم جاتے ہی نہیں ہیں, اور موسٹلی 1.8 سمتھنگ 1.8% آف GDP ہم وہ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں. تو ٹیچر جو کلاس روم کے اندر موجود ہے اس کے پاس ریسورسز ہی کو نہیں ہے, ملٹی میڈیا نہیں ہے, وہ کلاس کو انٹرسٹنگ نہیں بنا سکتا, وہ انٹریکٹیو نہیں بنا سکتا, اس کے پاس جیسے مائک اویلیبل نہیں ہے اگر بڑی کلاس ہے,
یا بورڈ پہ بورڈز جو ہے نا وہ بلیک بورڈ اویلیبل ہے تو اسے چاک سے لکھنا پڑتا ہے، تو اس کی ڈسٹ سے بھی وہ بیماری جو ہے نا وہ لگتی ہے، ڈسٹ اس کو انہیل کرتا ہے. تو ہمارے پاس گرین بورڈ یا وائٹ بورڈ بھی کم ہیں چونکہ اویلیبلٹی نہیں ہے. تو فزیکل ریسورسز کی اویلیبلٹی بھی اسکارسٹی آف ریسورسز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یہ بھی ایک میجر پرابلم ہے کہ ہم ایک کنڈیوسیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باتیں کیں، جو باتیں بتائیں، ان میں دو چیزیں، جیسے ایک آپ نے لینگویج کا ذکر کیا، تو یہ واقعی ہمارے ہاں بڑا پرابلم ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں گھروں میں پنجابی میں بات کرنی ہے، جب ہم نے سوچنا ہے تو ہم نے اردو میں سوچنا ہے، اور جب ہم نے لکھنا ہے تو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ہم انگلش میں لکھیں. اسی طرح جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ ریسورسز کا ایشو ہے، اور تھریٹیکلی جس طرح سے چیزیں ہم اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں، پراسپیکٹیو ٹیچرس کو تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ کنجسٹڈ نہ بٹھائیں، اسپیسیز ہوں، لیکن ایکچولی جب پریکٹیکلی اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو بہت سارے اسٹوڈنٹس دے دیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ واقعی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ کلاس روم مینجمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں اور انہیں ٹیکنیکس بتائیں اور پریکٹیکل ایکسپیرینس دیں. تو ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ٹیچرس کی کوئی نیڈز ہوں گی، جو کہ آپ نے پرابلمس کا ذکر کیا، تو کچھ نیڈز ہوں گی جن کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. جب ہم کلاس روم مینجمنٹ میں ایفیشینٹ اور افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں کہ منیمم ریسورس کو ٹیچر یوز کرے اور میکسیمم آؤٹ پٹ لے اور اپنے جو انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کرے، تو الٹیمیٹلی ان پرابلمس کے ساتھ ٹیچرز کی نیڈز بھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. تو بالکل ٹیچرز کو نیڈز کی ضرورت ہے، اسپیشلی آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیٹر جو ہے وہ ریسرچر بھی ہو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیٹر ریسرچر بھی ہو تو الٹیمیٹلی اس کو لیٹسٹ بکس جو ہے نا وہ اسکول کے اندر اویلیبل ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اسکولس کے اندر لائبریری ہوتی ہی نہیں ہے. اکثر موسٹلی گورنمنٹ اسکولوں میں لائبریریز کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، یا ہیں تو بند پڑی ہیں، ان کو رن کرنے والا کوئی نہیں ہے. ملائیشیا میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لائبریریز رن کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایسا کلچر ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کریں اور وہ لائبریری کو اسٹوڈنٹس مینیج کریں. تو چونکہ لائبریریز میں بکس آتی ہی نہیں ہیں، لیٹسٹ کتابیں آتی نہیں ہیں، تو ٹیچر اپنا نالج اپ ڈیٹ نہیں کر پاتا. اگر کتابیں ریگولرلی اپ ڈیٹ ہوتی رہے، جرنلز آتے رہیں جو ہوا کا جھونکا ہوتے ہیں، فریش نالج لے کے آتے ہیں، تو ٹیچر اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرتا رہے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے. ایک تو یہ ہے کہ لائبریریز جو ہیں وہ اویلیبل کریں اور ان میں جو لیٹسٹ بکس اور ریسرچ جرنلز ہیں وہ وہاں پہ پرووائڈ کیے جائیں. یہ ٹیچرز کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو ٹیچر ریسرچر بنا سکیں. ٹھیک ہے، خالی ہم ان کو وہ پرانا جو ایک نالج ہے اس تک ان کو محدود نہ کریں، ان کو اپ ڈیٹ کریں نیو نالج کے اوپر. پھر اس کے علاوہ ہم ان کے لیے ورکشاپس ارینج کریں. اگر انہوں نے اپنی ریسرچ سکلز کو انہانس کرنا ہے، ان کو ضرورت ہے کہ اپنی ریسرچ سکلز کو انہانس کریں، تو وہ ورکشاپس اٹینڈ کریں. پھر ان ٹیچرز کے لیے، چونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا ہیومنس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو آئے دن آپ نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، نئے میتھڈز آ رہے ہیں، نئے ٹیکٹکس آ رہے ہیں کہ مختلف کانٹینٹ کو کیسے ٹیچ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے، نہ صرف ٹیچنگ کے لیے بلکہ جب آپ اسکول کے اندر موجود ہوتے ہیں تو صرف آپ نے ٹیچ نہیں کرنا ہوتا، آپ کے پاس اور بھی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. لائک آپ نے اسٹوڈنٹ کا ڈسپلن مینیج کرنا ہے، آپ نے اسمبلی کنڈکٹ کروانی ہے، آپ نے جو ہے وہ ٹائم ٹیبلز بنانے ہیں، آپ نے جو خط و کتابت ہوتی ہے ہائر اپس کے ساتھ اس میں آپ نے انوالو ہونا ہے، پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ کروانی ہے، باقی بھی جو اسکول کے معاملات ہیں، بلڈنگ کے معاملات ہیں، اور جو امپلائیز کے ساتھ ڈیلنگ یا کولیگس کے ساتھ معاملات ہیں، وہ سب میں آپ کو ان کو ٹرین کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیسن پلان ڈیولپ کرنے میں آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے کہ کس طرح افیکٹو لیسن پلاننگ آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے نا ہمیں کانسٹنٹلی جو ہے اور کنٹینیوسلی ٹریننگ سیشن رکھنے چاہیے ٹیچرز کے. جو ضرورت ہے ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے کچھ عرصے پہلے ہم نے پروفیسرز کی اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی اور کالج سائٹ پہ پرنسپلز کی ٹریننگ کروائی. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے یا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو آلریڈی سیکھے ہوئے لوگ ہیں، اتنا عرصہ سے ٹیچنگ لرننگ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو یہ جب پہلا لیکچر دیا تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں
جو بھی چیز آپ سیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ویریشن آتی رہتی ہے. تو اگر ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق ٹیچ کرنا ہے اور نئے نالج کے مطابق ٹیچ کرنا ہے, بیٹر ایفیشنسی اور افیکٹونیس لانی ہے, اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں اگر ہم نے سسٹین کرنا ہے ایز اے لیجنڈری ایجوکیشنسٹ, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے. تو ٹریننگ کی انہیں بڑی ضرورت ہے, اور کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی آپ ان کی ٹریننگ کریں, یہ ان کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کی لینگویج ڈیولپ کریں, کمیونیکیشنز بہتر کریں, ان کو بتائیں کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ ٹیچرز, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ اسٹوڈنٹس, ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ وتھ پیرنٹس. تو وہ جو ایک کمیونیکیشن ہے وہ آپ انہیں سکھائیں, کلاس روم مینجمنٹ ٹیکنیکس انہیں بتائی جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن میں ان کی ضرورت ہے کہ ان کو اپڈیٹ کیا جائے, تاکہ وہ جو تقاضے ہیں دور حاضر کے ان کے مطابق ٹیچنگ کر سکیں. بڑی اچھی بات جو آپ نے لائبریریز کے حوالے سے کی ہے, اس کو میں ریئلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم لائبریریز کی طرف فوکس کریں تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنٹ پریکٹسز کا پتہ چلے گا, پریکٹیکل سولوشن آف دا پرابلمس کا پتہ چلے گا. اور یہ وہ ایریا ہے جس کو حقیقت میں نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں, اس کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز جو ہے سب سے زیادہ فوکس کی جائے تو ڈیفینیٹلی امپرومنٹس آئے گی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ورڈ اور بولا, لیسن پلان. یہ ورڈ بڑا ہمیں سننے کو ملتا ہے, تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ایکچولی لیسن پلاننگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے میں نے بتایا کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ٹریننگ جب کریں گے تو ان کو اس ٹریننگ میں لیسن پلان بنانا بھی سکھایا جائے گا, کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور کیسے پھر امپلیمنٹ کرنا. تو آپ کا کویشچن ہے لیسن پلاننگ سے ریلیٹڈ. لیسن پلاننگ بیسیکلی ایک پروسیس ہے ٹو پلان اے لیسن. ٹھیک ہے. سسٹمیٹک وے میں آپ لیسن پلان کرتے ہیں. اب جب آپ سسٹمیٹک وے میں لیسن پلان کرتے ہیں تو اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. یہ ایسے ہی نا جیسے آپ نے کوئی چائے بنانی ہے تو چائے میں آپ کے انگریڈینٹس چاہیے, آپ کو پتی چاہیے ہے, دودھ چاہیے ہے, میٹھا کے لیے شوگر چاہیے ہے, اور آپ کو وہ چائے تیار ہو جائے گی. تو یہ اگر آپ نے لیسن پلان بنانا ہے, ایک پروسیس ہے جس میں کچھ انگریڈینٹس ہیں جو آپ ڈالیں گے تو وہ لیسن پلان بن جائے گا. اب اس انگریڈینٹس میں کیا کیا ہے جو اہم بات ہے, 3 چیزیں ہیں. ایک آپ کے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز, یہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. سیکنڈلی آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا پروسیس, اور تھرڈ میں آپ کی اسیسمنٹ. اگر یہ 3 چیزیں آپ اکٹھی کر لیتے ہیں, ان کو مینیج کر لیتے ہیں, پلان کر لیتے ہیں ان کے بارے میں, تو وہ جو پروسیس ہوگا وہ لیسن پلاننگ کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو سر ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی اسٹیپس ہیں؟ بالکل. لیسن پلان جب آپ کریں گے, جب ان چیزوں کو آپ ان ڈیپتھ دیکھیں گے, تو ہم ایک اچھا لیسن پلان تبھی بنا پائیں گے جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ لکھیں گے اور باقاعدہ ڈاکومنٹ کریں گے. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ لیسن پلان کے سٹیپس کیا ہیں, تو میں آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی جو پرسپیکٹیو ٹیچرز ہیں اور جنہوں نے جا کے ابھی لیسن پلان بنانے ہیں اپنی ٹیچنگ پریکٹس کے دوران, ان کے لیے بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ بڑے امپورٹنٹ سٹیپس ہیں اور آپ کو یہ لرن کرنا ہے. ایک تو ان کی سٹیجز کو لرن کرنا ہے کہ پہلے کیا لکھنا ہے اور بعد میں کیا لکھنا ہے, اس کے آرڈر کو بھی لرن کرنا ہے, اور اس جو پرٹیکولر انگریڈینٹ ہے اس کے اندر کیا لکھنا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے ضرور جو ہے نا وہ لرن کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب بھی لیسن پلان کوئی ٹیچر بنائے گا نا, تو سب سے پہلے وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن دے گا جو لکھے گا, جیسے کس گریڈ کے لیے آپ بنا رہے ہیں لیسن پلان. نمبر 2, آپ یہ بتائیں گے اوپر کہ ٹاپک کون سا آپ نے کور کرنا ہے. ایک ٹاپک, سبجیکٹ اور گریڈ, اور پھر ٹائم, یعنی کتنی دیر کے لیے یہ لیکچر ہے یا لیسن ہے, یعنی یہ چیزیں بھی پلان کرنی. جی یہ بتانی ہے آپ کو, کیونکہ لیسن پلان آپ بعض دفعہ دوسروں کے لیے بھی بناتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک پورا یوں کہہ لیں کہ ایک مینول بھی بعض دفعہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس کو استعمال کر سکیں. تو آپ کو گریڈ بھی لکھنا ہے, آپ کو جو ہے نا ٹائٹل بھی لکھنا ہے لیسن کا, کس بک کا ہے وہ ٹاپک وہ بھی مینشن کرنا ہے, اور کتنی دیر ٹائم کتنا ہوگا, یہ سب سے پہلے آپ نے یہ انفارمیشن دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ آپ کے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ہیں یا لرننگ آؤٹ کمز ہیں. اب لرننگ آؤٹ کمز آپ نے ہمیشہ بیہیویئرل ٹرمز میں لکھی جاتی ہیں. آپ کو میں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کلیئر کر دوں کہ آفٹر ریڈنگ دس لیسن دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو پرفارم دس ٹاسک.
ول بی ایبل ٹو کا مطلب ہے کہ یہ بیہیویئرل ٹرمز میں لکھی جائیں گی. تو سب سے پہلے آپ نے انسٹرکشنل جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ لکھنی ہے, اور وہ بیہیویئرل آبجیکٹیوز یا بیہیویئرل فارم میں لکھنی ہے. اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈو دس, اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو پرفارم دس, اس ٹائپ میں آپ نے لکھنی ہے. اچھا, یہ بڑی ضروری ہیں کیونکہ یہ جب آپ لکھ لیں گے نا تو آپ فوکس ہو جائیں گے پورے لیسن میں کہ اب ہم نے اچیو کیا کرنا ہے, ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا. یہ آپ 3 بھی لکھ سکتے ہیں, 4 بھی لکھ سکتے ہیں, میکسیمم 5 سفیشینٹ ہوں گی ایک لیسن کے لیے. اچھا, جب آپ یہ لکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پری ریکوزٹس لکھنے ہیں کہ یہ ٹاپک ہے, اس سے پچھلے جو کانسیپٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں جو آنے چاہیے آپ کو لازمی. جیسے کچھ سائنس کے سبجیکٹس ہیں نا, میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے, ان میں آپ کو پتہ آئیڈیاز کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ نے سیکنڈ کانسیپٹ سیکھنا ہے تو آپ کو پہلے ایک کانسیپٹ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پری ریکوزٹس بعض دفعہ ہمیں لکھنی پڑتی ہیں کہ اگر آج ہم پڑھ رہے ہیں سم آف پولینومیلز پڑھ رہے ہیں نا, تو پہلے کیا پولینومیل کا کانسیپٹ ہے, کیا آپ کے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹ اور ویریبل کا کانسیپٹ ہے, کیا آپ کے پاس پاور کا کانسیپٹ ہے, انڈیسز کا کانسیپٹ ہے. اگر وہ ہیں تو پھر آپ سم آف پولینومیل یا ایڈیشن آف پولینومیل اس طرف چلے جائیں گے. تو جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس سے بعض دفعہ کچھ پری ریکوزٹس ہوتی ہیں, وہ آپ نے اس لیسن پلان کے اندر لکھنی ہے کہ یہ والی چیزیں لازمی آپ کو آنی چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ نے یہ لیسن پڑھنا ہے تو. اچھا, پھر تھرڈ سٹیج پہ میٹیریلز آپ نے لکھنے ہیں, کون کون سے فزیکل ریسورس آپ کو چاہیے ہے اس لیسن کے لیے. مثال بالکل اے وی ایڈس بھی کہہ سکتے ہیں, آڈیو ویژول ایڈس بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں چارٹس, وائٹ بورڈ, مارکر, واٹ ایور, چاک اگر ہے, بلیک بورڈ ہے تو چاک چاہیے ہوگا, ڈسٹر چاہیے, بکس بھی بالکل, کیونکہ ہم اکثر جو گورنمنٹ سائٹ پہ پڑھاتے ہیں وہ ٹیکسٹ بک ٹیچنگ ہوتی ہے, تو بالکل بک بھی آڈیو ویژول ایڈ کا ایک حصہ ہوگا. بک بھی ہو سکتا ہے, نوٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہینڈ ریٹن آپ کے کچھ پوائنٹس بھی ہو سکتے ہیں, فلپ چارٹس ہو سکتے ہیں, فلینل بورڈ ہو سکتا ہے, آپ کا ملٹی میڈیا ہو سکتا ہے. تو وہ تمام چیزیں آپ لکھیں گے کہ میں ایون سیزر کوئی کٹنگ کروانی ہے, کوئی ایکٹیویٹی کروانی ہے, تو آپ کو اگر پیجز چاہیے تو وہ بھی آپ لکھیں گے کہ مجھے اس پرٹیکولرلی پورے لیسن کے لیے کون کون سے میٹیریلز ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ مینشن کریں گے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈز کون سا ہوگا. یعنی آپ کولیبریٹیو ٹیچنگ کرنے جا رہے ہیں, کولیبریٹیو لرننگ کروائیں گے اس ٹاپک کے لیے, آپ لیکچر میتھڈ کا ہم ڈسکشن کروائیں گے, یا آپ پرابلم سالونگ اپروچ یوز کریں گے. یہ آپ نے بتانا ہے, کلیئرلی کیٹاگوریکلی مینشن کرنا ہے کہ کون سے ٹیچنگ میتھڈز یا ٹیکنیکس آپ یوز کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ٹاپک کو انٹروڈیوس کروائیں گے. ٹاپک کو انٹروڈیوس کروانے میں آپ نے کرنا یہ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی آپ توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک کی طرف, وہ تو متوجہ ہو جائیں. تو آپ کو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دینی ہے, جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے اور اکثر ایگزام میں آتا ہے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں نا, ساتھ ہی وہ اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو پیپر میں آتا ہے, تو اس کو تو سنیں یہ کیا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ یہ بڑا آسان ٹاپک ہے, چاہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشکل ہے, اس میں کوئی کمپلیکسٹی اٹینشن سیک کرنی ہے ویری فرسٹ نا. جب ٹاپک کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے کہ آج ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے, اور آپ بورڈ پہ وہ ٹاپک لکھیں گے, تو آپ نے ساتھ اس کی امپورٹنس بتانی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس آپ کی طرف اٹینٹیو ہو جائیں. اچھا, جب ٹاپک بتا دیں گے, اب یہاں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کرنی ہے کہ جو ٹوٹل آپ کا ٹائم ہے, فرض کر لیں 40 منٹس کا لیکچر ہے یا 1 آور کا لیکچر ہے, تو آپ کی ٹائمنگ یہاں سے ساتھ ساتھ اس کے اندر انٹر ہوتی جائے گی. جیسے انٹروڈکشن ہے تو آپ اس کے آگے مینشن کریں گے ریٹن ڈاکومنٹ کے اندر کہ انٹروڈکشن میں نے کتنے منٹ میں لگانا ہے, یعنی 2 منٹ کا انٹروڈکشن دوں گا ٹاپک کا یا 5 منٹ کا دوں گا, اور کیسے دوں گا وہ آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے کہ انٹروڈکشن جو بھی آپ ٹاپک انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے, بورڈ پہ لکھیں گے, کیا لکھیں گے بورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس وقت کیا بولیں گے اسٹوڈنٹس کو ٹینٹیٹیو کروانے کے لیے, تو یہ آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے. اس کے بعد جب ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیتا ہے ٹیچر, تو پھر وہ پریویس نالج چیک کرتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں کہ اسٹوڈنٹس آلریڈی پہلے کیا جانتے ہیں. کیونکہ فرض کر لیں 9th کی کلاس ہے نا, تو اگر 4 سیکشن ہے تو چاروں سیکشن میں پریویس نالج, ہر اسٹوڈنٹ کلاس کا اپنا ایک ٹیمپو ہوتا ہے,
تو وہ ڈفرینٹ آپ کو ملے گا. تو ہم پی کے ٹیسٹنگ جو ٹرم بولتے ہیں وہ بالکل پی کے جو نالج یا پی کے نالج کا مطلب ہے کہ پریویس نالج ٹیسٹنگ, بالکل وہ اسی لیے ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے ان کو کیا آتا ہے. مے بی ان میں سے پوری کلاس ایسی ہو جس نے آلریڈی وہ ٹاپک یا کانسیپٹ سیکھا ہوا ہو, تو آپ اگر سکھائیں گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, وہ انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس کا اس میں. تو آپ پہلے یہ جانتے ہیں, کچھ سوالات کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ باقاعدہ جب لیسن پلان بناتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ میں پریویس نالج جب چیک کروں گا تو میں یہ والے سوال کروں گا, اور سوالات کی فارمیشن بھی بتاتے ہیں کہ پہلے یہ سوال کروں گا پھر یہ, اور یہ بھی لکھتے ہیں باقاعدہ کہ وہ اسٹوڈنٹس بورڈ پہ آ کے اس کا جواب دیں گے یا آپ ان سے وربلی پوچھیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ کیا نام لے کے اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے کہ آئیں اور بورڈ پہ اس کا جواب لکھیں, یا آپ ان سے وربلی پوچھ لیں گے عثمان تم بتاؤ, شاہد تم بتاؤ. تو یہ آپ نے باقاعدہ اس میں لکھنا ہوتا ہے پریویس نالج ٹیسٹنگ کے اس میں, اور یہ بھی مینشن کریں گے کہ کتنی دیر کا ہوگا. جنرلی اسپیکنگ کے 5 منٹ سفیشینٹ ہوتے ہیں پریویس نالج کو چیک کرنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد پھر آگے جو میجر ڈیولپمنٹ ہے آپ کے لیسن کی وہ شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے جو پورا لیسن ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس میں جو ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں, پریزنٹیشن کا فیز یہ مین لیسن پلان آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے پی کے نالج کے بعد. پی کے نالج ٹیسٹ کر لیا, اب اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ کی سٹیج آ گئی جہاں پہ آپ نے میکسیمم پورشن گزارنا ہے. اس میں آپ بتائیں گے کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز کروائیں گے, ان کی ترتیب کیا ہوگی, کیا کہیں پہ کولیبریٹو گروپ ورک ہوگا, کیا کہیں پہ لیکچر ہوگا, کوئی ڈیفینیشن آپ نے بتانی ہے یا ان سے پوچھنی ہے, کوئی ڈائیگرام بنوانی ہے, وہ ساری ڈیٹیل ود ٹائم کہ یہ ایکٹیویٹی اتنی دیر میں ہونی ہے, یہ والی جو پرابلم سالونگ جو پروجیکٹ ہے وہ اتنی دیر میں ہونا ہے, یہاں پہ ڈیفینیشن کو بتانے میں اتنی دیر لگے گی اور یہ والی ڈیفینیشن بتائی جائے گی اور اس طریقے سے بتائی جائے گی. اچھا, جب یہ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے ریکیپچولیشن, جو سمری کہہ لیں, جو آپ نے پڑھایا ہے سارا اس کو آپ سم اپ کریں گے. جو جنرلی اسپیکنگ کہ جو آپ کی میجر پریزنٹیشن ہے نا وہ 20 to 25 منٹس میں کور ہو جانی چاہیے. پھر ریکیپچولیشن میں آپ 2 منٹ لگا لیں, 5 منٹ 2 to 5 منٹس آپ ریکیپچولیشن کو دے دیں, آپ ریکیپ کر دیں پورے لیسن کا کہ کیا آج آپ نے پڑھایا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے وہ اسیسمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ پھر اسیس کرتے ہیں کہ کیا وہ جو میں نے انسٹرکشنل آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے کیا یہ اچیو بھی انہوں نے کیا ہے کچھ کہ نہیں کیا, تو آپ اس کے لیے وربل کویشچننگ کرتے ہیں یا آپ کلاس روم کوئی ٹیسٹ لے لیتے ہیں MCQs بیسڈ. ریکیپچولیشن کرنے کے بعد آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کلاس کو آپ کے لیسن کے لیکچر کی یا کانسیپٹ جو آپ نے دیا وہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بھی جو ریکیپچولیشن ہے یہ 5 to 10 منٹس میں آپ کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی ہوم ورک, وہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کیا ہوم ورک دینا ہے اس لیسن سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس گھر سے جا کے کر کے آئیں گے, وہ آپ کویشچنس کی صورت میں دے سکتے ہیں جو سملر کویشچنس ہوں, ٹھیک ہے, سملر کانسیپٹس ہو, کوئی لکھنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پروجیکٹ دے سکتے ہیں, کوئی پرابلم دے سکتے ہیں جس کو وہ سالو کر کے نیکسٹ ڈے لائیں گے. تو یہ ایک کمپلیٹ ایک اسٹیپس ہیں لیسن پلاننگ کے, اور یہ ویری کر سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ, کانٹینٹ ٹو کانٹینٹ, اور میتھڈالوجی ٹو, جیسے میتھڈ بدلیں گے تو تھوڑا تھوڑا اس میں کچھ نہ کچھ 1-2 انگریڈینٹس شفل کر جائیں گے, کچھ کی ہمیں یہ جرنل سٹیپس ہیں. تو آپ ایز اے ٹیچر جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں اور بھی اس میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جس طرح سے آپ نے ہمیں سٹیپس بتائے ہیں, سیکوینس بتایا ہے, اس سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا زیادہ آرگنائز اور کتنا زیادہ پلان ہو کے ٹیچر کو کلاس روم میں جانا چاہیے. اور جب یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہے کہ ہم نے ایویئرس کون سے استعمال کرنے ہیں, تو پھر آپ کی اور بھی پریپریشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے جیسے اگر آپ نے بارش کا کانسیپٹ دینا ہے تو آپ نے کاٹن والا کوئی چارٹ لے کے جانا ہے تو آپ وہ بھی لے کے جائیں گے, آپ اسے بھی تیار کریں گے. تو لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ آپ نے ٹائم بھی مینشن کرنے ہیں کہ کس پورشن کو ہم کس اسٹیپ کو کتنا ٹائم دیں گے, تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ کیا ڈاکٹر صاحب ایسا پاسبل ہے کہ آپ آپ اس لیسن پلان کو اسٹرکٹلی فالو نہ کر سکیں, کوئی ٹائم کی ویریشن ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے, تو ایسی سچویشن میں کیا ٹیچر کے پاس اتنی فریڈم ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈیویٹ کرے؟ بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ آبویس ہے, نیچرل ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ پلان کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پلان کے مطابق ساری چیزیں ہوں. آپ نے پلان کیا 1 آور کا لیسن,
لیکن جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو بعض دفعہ اور اکثر اوقات سچویشنز بدل جاتی ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکارڈنگ ٹو پلان ہی ہمیشہ چلیں گے اور 100% ایسے ہی رہے گا. تو آپ کو سچویشنز کے مطابق جو ہے نا وہ چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. بالکل یہ فلیکسیبلٹی ہے ٹیچر کے پاس کہ وہ چاہے تو اس پلان کے مطابق چلتے ہوئے جہاں جہاں اس کو ویریشن لگے, جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیکٹک یوز کرنا, سڈن انوینشنز یا جو سڈن ہم کوئی چیزیں ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں, تو وہ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا کلاس, اکارڈنگ ٹو دا بالکل مینیج کر سکتے ہیں. اور آپ ٹارگیٹ ذہن میں ہونا چاہیے, فوکس آپ کو پتا ہو کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. یس یو کین ویری. تو ڈاکٹر صاحب بعض دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا ڈسٹرپٹیو بیہیویئر ہوتا ہے اور آپ جو ہیں وہ چیزوں کو ویسے مینیج نہیں کر پاتے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتائیں کہ ایکچولی وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہیں. تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے, کون سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل کلاس روم کے اندر چونکہ ہر ٹائپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب آپ نیشنل لیول پہ فیڈرل میں کسی اسکول میں ٹیچ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ریجنس کے لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈسپلن کے پرابلمز آتے ہیں. تو جنرلی اسپیکنگ جو اسٹوڈنٹس کے پرابلم ہم اکثر فیس کرتے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے, وہ فرض کر لیں یا تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ کلاس, یہ ایک پرابلم سامنے آتا ہے, یا وہ ایک دوسرے کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے دوسرے اسٹوڈنٹس کو, بلنگ وغیرہ کرتے ہیں, نام ڈفرینٹ رکھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس نے, ہراسمنٹ کرتے ہیں, میل کی بھی ہراسمنٹ کرتے ہیں, اور میلز جو ہیں وہ فیمیلز کو بھی ہراس کرتے ہیں, ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بھی ہراس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کے جو ہے نا وہ پرابلمز جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں. جیسے آپ نے بلنگ کا کہا, بلنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, اور بعض دفعہ یہ کہ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, اسپیشلی جو جس نے زیادہ لکھنا ہوتا ہے, تو اکثر دیکھا گیا کہ اسٹوڈنٹس اس ٹیچر کو زیادہ پریشان کرتے ہیں جس نے بورڈ زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اور وہ اکثر اس ٹیچر کو بعض دفعہ ہم نے سنا کہ کسی اسٹوڈنٹ نے چاک مارا ہے کیونکہ وہ لکھ ادھر رہا تھا, بورڈ کی طرف اس کا منہ تھا, تو وہ چاک اس کو لگ گیا, پیپر کا کچھ بنا کے جہاز پھینک دیا, یا جو ہے وہ آوازیں نکال لیں. تو یہ مختلف یہ بیہیویئرز ہیں جو وہ شو کرتے ہیں. ایون یہ کہ ابیوز کرتے ہیں, مختلف لینگویج ابیوز کرتے ہیں, مختلف نام رکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے. تو یہ اس طرح کے جنرلی جو ہے نا وہ پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ جو پرابلمس تو آپ نے ہمیں بتا دیے, اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتائیں کہ ان کو مینیج کیسے کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جو پرسپیکٹیو ٹیچرز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, کچھ اسٹریٹجیز پتہ ہونی چاہیے جس سے وہ اسٹوڈنٹس کے جو ڈسٹرپٹیو بیہیویئرز ہیں ان کو مینیج کر سکتے ہیں. تو میں ان کو نا آپ کو کچھ اسٹریٹجیز ایسی بتاتا ہوں جو اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہوں گی جو ہمارے پرسپیکٹیو ٹیچرز ہیں. فرض کر لیں اگر آپ کو یہ لگے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرپٹیو بیہیویئر شو کر رہے ہیں, کیونکہ اوور کراؤڈڈ کلاس رومز ہیں, تو یہ آبویس ہے کہ نیچرل ہے کہ یہ انہوں نے ڈسپلن کو خراب کرنا ہے, یا ڈسپلن کو آپ وہ اس طرح انوائرمنٹ کو خراب کریں گے. اچھا, سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے نا وہ ٹیچر کے اینڈ پہ یہ ہے کہ ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ نالج پہ کمانڈ ہونی چاہیے. آپ کے آدھے مسائل اسی سے حل ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو سبجیکٹ تیار نہیں ہے نا, اگر آپ کو کانسیپٹ تیار نہیں ہے جو آپ پڑھانے جا رہے ہیں, تو پھر یہ جتنے میں نے مسائل بتائے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر, اس سے بھی زیادہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس ویل مینیجڈ رہے اور جو اسٹوڈنٹس کے بیہیویئرل ایشوز ہیں وہ آپ کو فیس نہ کرنے پڑیں, تو آپ کو اپنا سبجیکٹ ضرور تیار کرنا ہے جو بھی آپ ٹیچ کرنے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو کلیئر ہو کہ آپ کیا پڑھانے جا رہے ہیں, کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو. اچھا, سیکنڈلی میں کچھ چیزیں جو ہے سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ گروپ ایکٹیویٹیز کروا لیں, یعنی اسمال گروپس میں ان کو ڈیوائڈ کر دیں اور ان کو کوئی ٹاسک دے دیں جو وہ کمپلیٹ کریں, اور آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر فیسیلیٹیٹ کریں اور ہر گروپ میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کریں. وہ جو ایک لارج جو کلاس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا مزہ ہوتا ہے, یہ شرارت کی جاتی ہے اور ساری کلاس جو ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے اور وہ فوکس نہیں رہتا. چھوٹے گروپس میں آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو ان کی جو شرارت ہے وہ صرف چھوٹے گروپ تک کے لیے ہوتی ہے.
باقی کلاس اپنا کام کرتی رہتی ہے اور ٹیچر کی نظر میں ہوتا ہے کہ کون سا گروپ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. تو اسمال گروپس جو ہے نا وہ بنا دینے چاہیے اور ان کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دے دینی چاہیے. پھر اپنے لیسن کو انٹرسٹنگ بنائیں, وہ بور نہ ہو رہے ہوں. اکثر وہ اسٹوڈنٹس بیہیویئرل ایشوز شو کرتے ہیں جو انوائڈ ہوتے ہیں یا آپ کے ایٹیٹیوڈ سے یا آپ کے جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ بورنگ ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو جس سے ان کو تھرل ملے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر تھرل آپ نے لانی ہے تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں, کوئی انٹرسٹنگ سبجیکٹ پڑھائیں, انٹرسٹنگ ایسا کانٹینٹ انٹرسٹنگ بنا دیں کہ ان کا انٹرسٹ اس میں موجود رہے. انٹریکٹیو بنائیں, ون وے نہ ہو, خالی آپ ٹرانسمیشن نہ کرتے رہیں, اس کو آپ ٹرانسفارمیشنل لیول پہ لے کے جائیں, ٹرانزیکشنل لیول پہ لے کے جائیں, ٹو وے کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے, اپنے لیسن کو اتنا بنائیں کہ وہ انٹریکٹیو رہے, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. پھر وہ اسٹوڈنٹس جو شرارتی ہوتے ہیں کلاس میں, جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, ان سے کویشچننگ کریں, انہی سے سوال کریں, اور ٹیچر کو پتہ چل, ان کو انوالو کریں, ان کو ایکٹیولی انوالو کریں جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے کلاس روم کی. یعنی ان سے ناراض ہونے کی بجائے آپ نہیں, ناراض تو بالکل, ٹیچر کو پیشنٹ شو کرنی ہے, وہ پیشنس رکھے, برداشت کرے, اور بڑے صبر کے ساتھ وہ ان سے ہی سوال کرے, ان کو ایکٹیولی انوالو کر لے. پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو کہ 4-5 اور ہر کلاس میں 4-5 ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو پرابلمس کریٹ کرتے ہیں, تو انہی سے سوال کر لیں. تو وہ تھوڑے سے کانشیس میں آ جائیں گے کہ میرے سے سوال ہو جانا, اب سر نے میرے سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے, پھر جیسے میں نے کہا کہ ان کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروائیں, اس کے اندر ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں, یعنی ان کی ایسے نہ ہو کہ آپ ان کی توہین کریں کلاس روم کے اندر, اسپیشلی ان کو برے الفاظ سے بلائیں یا ان کو ہراساں کریں یا آپ ان کو ماریں پیٹیں یا ان کو سزائیں دینا شروع کر دیں, یہ بالکل نہ کریں, یا کلاس سے باہر نکال دیں. یہ تو ایک بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی بات ہوگی کہ جو کانٹینٹ آپ انہیں پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ کلاس سے باہر کھڑا وہ سن نہیں پا رہا یا وہ سمجھ نہیں پا رہا, تو یہ ٹیچر کا فیلیور ہوگا کہ وہ کلاس سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کو باہر نکالتا ہے. وہ کلاس روم کے اندر رہتے ہوئے ان کو انوالو کرے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب جیسے بعض دفعہ پیرنٹس بچوں کو کسی نام سے بلا لیتے ہیں, کوئی اسپیسیفک, جیسے آپ کو کوئی کسی کا کلر بہت زیادہ وائٹ ہے تو اس کے لیے کوئی نام بول دیں, تو ابھی آپ نے کہا کہ اس طرح کے نام نہ بولیں, تو کیا یہ ٹیچر کو نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں ہے ایکٹیویٹی؟ نہیں, بالکل ظاہر یہ ٹھیک نہیں ہے. میں تو اس کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کو رول ماڈل بننا ہے. اسٹوڈنٹس 50 دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ٹیچر کو, اور ایک ٹیچر 50 کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. تو جو بھی آپ نے ایکشنز کرنے ہیں آپ یہ سوچ کے کریں کہ کل انہوں نے بھی آگے یہ والی ٹریول کرنی ہے چیزیں, تو آپ کو ایز اے رول ماڈل بننا ہے, اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرنی, ایسے ناموں سے نہیں بلانا کہ وہ اور جا کے لوگوں کو ان ناموں سے بلائیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے رول ماڈل بننا ہے اور ان کو فوکس کروانا ہے. ان کو ہر اسٹوڈنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایبلٹیز ہوتی ہیں, آپ ان کی ایبلٹیز کو, ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اکارڈنگلی ان کو پھر مینیج کریں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام جو ہے, جیسا کہ یونٹ نمبر 8 اس کا فرسٹ پارٹ ہے, اور اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے, ٹیچرز کے کیا پرابلمز ہیں, ٹیچرز کی کیا نیڈز ہیں, اور ایک بڑی اہم بات جو آج کے پروگرام میں ہم کنکلوڈ کریں گے وہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ٹیچر کلاس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا چاہتا ہے تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ویل پریپیئرڈ ہو کے جائے, وہ لیسن کو پلان کر کے جائے, تب ہی وہ ڈسرپٹیو بیہیویئرز کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ٹیچر تیار ہو کر نہیں جاتے, ٹیچر کو کانٹینٹ تیار نہیں ہوتا, تو اسٹوڈنٹس بھی بلنگ کرتے ہیں اور ٹیچر خود بھی کنفیوز رہتا ہے. تو یہ سب سے اہم بات تھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی یونٹ کے پارٹ 2 کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن ہم سے شیئر کی, اور ڈیفینیٹلی یہ ہمارے پراسپیکٹیو ٹیچرز کے لیے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, ان سروس ٹیچرز کے لیے بڑی اہم ہوگی, کارآمد ہوگی. آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے تھیوری سے پریکٹیکل چیزوں میں ہم نے جانا ہے, پریکٹیکل چیزیں اور ہوتی ہیں. اور اس دعا کے ساتھ میں آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کروں گی
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔